بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، سحری کا وقت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی یہ خصوصی سحری کی نشریات پیغام رمضان۔ آج بات ہو رہی ہے ایمان باللہ کے تعلق باللہ کے تعلق سے۔ ہماری پسندیدہ اسکالرز محترمہ جہان شاہ اور محترمہ امتیاز جاوید خاکوبی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ کی سمت آؤں گی جہان شاہ، اور ہمیں یہ سمجھا دیجئے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایمان باللہ کی، آپ نے اس کے تقاضے ہمیں سمجھائے ہیں، تو ہمیں ایمان باللہ کو کس طرح سے سمجھنا ہے، اور پوچھنا میں یہ چاہتی ہوں ان بابرکت گھڑیوں میں کہ مومنین کے لیے، کہ جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ نے اپنی ہی کتاب میں قرآن مجید میں کیا کیا بشارتیں دی ہیں، اور اس تعلق کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کے لیے جگہ جگہ بہت ساری بشارتیں بتائی گئی ہیں، احادیث میں بھی آتی ہیں، قرآن حکیم میں بھی آتی ہیں۔ وبشر المؤمنین وبشر المؤمنین، بہت ساری جگہ میں، سورۃ التوبہ میں، سورۃ البقرہ میں، سورۃ یونس میں، سورۃ الصف میں، ہر جگہ وبشر المؤمنین آ رہا ہے۔ تو اتنی ساری بشارتوں کے نام دیے ہیں، لیکن کیا بشارتیں ہیں وہ اسپیسیفائز نہیں کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لیے ہی رکھی ہیں جب مومن جو ہے وہ اس کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، تو اس وقت کے لیے رکھ لی۔ یہ بہت سارے علماء نے اس کی تفسیر میں کہ وہ بشر المؤمنین تو ہے، بٹ کیا بشارت دی گئی ہے، کیا چیزیں دی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ وہ نصر من اللہ وفتح قریب، کہ وہ کون کون سی کامیابیاں ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ کہا یہ گیا ہے کہ وہ اتنی عظیم چیزیں ہیں کہ ان کا اس وقت تذکرہ کرنا ان کو چھوٹا کر دینے کے مترادف ہے۔ اور اگر ہم قرآن کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس چیز کو لیتے ہیں مومنین کے لیے کیا بشارت ہیں، تو ایک سب سے بڑی بشارت تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک بار صحابہ کرام، اکابرین صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے مخاطب ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم لوگ اگر میرے بھائیوں سے ملنا تو ان کو میرا سلام کہنا۔ تو وہ کہتے ہیں ہم ہی تو آپ کے بھائی ہیں، تو کس کو سلام کہنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے ساتھی ہو، میرے دوست ہو، میرے بھائیوں کو سلام کہنا اگر ملاقات ہو ان سے تو وہ ظاہر آپس میں وہ اتنے زیادہ ایک مصارعہ رہتی تھی، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، وہ پریشان ہو گئے یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو جب دریافت کیا گیا تو یہ کہا کہ وہ لوگ جو آخری زمانے میں آئیں گے، جن لوگوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، میرے معجزات کو دیکھا نہیں ہے، کسی بھی چیز کو جو اس وقت تم لوگ دیکھ رہے ہو ان مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ لوگ مجھ سے اتنی محبت رکھتے ہوں گے، وہ مجھ پر ایسا ایمان رکھیں گے، اور ان کی محبت کا یہ عالم ہوگا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی ہر چیز کو میری ایک جھلک کے لیے قربان کرنے کے سبحان لیے اللہ، تیار ہوں گے، تو ان لوگوں کو میرا سلام کہنا۔ تو جب بھی واہ، یہ حدیث سنیں تو سب لوگ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ وبرکاتہ کہیں کہ اس سے بڑی کیا بشارت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سلام بھیج رہے ہیں، ہم ہی تو آخر زمان کے وہ امتی ہیں جن کو سلام بھیجا گیا ہے۔ تو مومنین کے لیے یہ بشارت، اس سے بڑی کیا بشارت ہو سکتی ہے سبحان ہمارے اللہ، لیے؟ اور سبحان میں یہ اللہ، سمجھتی ہوں کہ اس کے آگے تو کوئی اور چیز سوچنا بھی میرے خیال ہے کہ اس چیز کو چھوٹا کر دیتا ہے بے کہ شک، جو بشارتیں ہیں۔ اب یہ بشارتیں تو ہو گئی اخروی بشارتیں، جی، اور کچھ بشارتیں ہیں جو دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جی، بہت ساری ایسی چیزیں، ثمرات ہیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ تعالیٰ سے ایمان جو محکم ہے، اس میں آپ کو دنیا میں ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیا چیزیں؟ بے چینی، بے کلی آپ کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی جو معاملات ہیں وہ سارے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ایمان ہے تو نہ ہی کوئی چیٹنگ ہوگی، نہ ہی کوئی غلط بات ہوگی، نہ جھوٹ بولا جائے گا، نہ غش اور نمیمت ہوگی، نہ حسد ہوگی، نہ حقد ہوگا، کچھ بھی ایسی غلط چیزیں، اعمال، افعال ہوں گے ہی نہیں۔ اگر آپ کا ایمان محکم ہے اللہ تعالیٰ پر، تو ایک بہترین معاشرہ، ایک بہترین انسان، سب کچھ تبھی بن سکتا ہے جب آپ کا ایمان محکم ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ خوش رہیے، سلامت رہیے، جزاکم سبحان اللہ اللہ۔ خیر۔ بہت ہی پیارے میسیجز آپ کی جانب سے آج ملے ہیں۔ میں آپ کی سمت آؤں گی، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپا، لیکن میں چاہوں گی کہ اس وقت چونکہ یہ دعا کا وقت ہے، اور یہ رات کا پچھلا پہر، آخری یہ جو وقت ہوتا ہے فجر سے پہلے کا، یہ بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، آپ ہی ہمیں بتاتی ہیں۔ تو اس وقت میں چاہتی ہوں کہ آپ دعا کیجیے اور ہم سب آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اقرا ٹی وی کے ناظرین کو بھی ہم شامل کریں گے ساتھ میں۔ شکریہ ندا، اور خصوصی طور پر کہنا چاہوں گی کہ وہ ٹائم جب اللہ پاک کی رحمت پکارتی ہے کوئی ہم سے مانگنے والا جنہیں عطا کروں، سبحان ہے اللہ، کوئی بخشش طلب کرنے والا جنہیں بخت دیا جائے، سبحان تو اللہ، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں جو سبحان مانگیں گے اللہ۔ ہر رات، اللہ ہر رات ایسا ہر ہوتا ہے، رات اور رمضان میں تو آپ کے پھر اور آخری زیادہ۔ پیر
رمضان میں تو اور زیادہ رحمتیں جوش پر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ وہ دعا ہے جس میں اللہ رب العزت سے مغفرت اور رحمت مانگی جا رہی ہے، اور اسے آپ دونوں سجدوں کے درمیان میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا وہ جب اللہ اکبر کہتے ہیں بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اے اللہ میری بخشش فرما، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما ظاہراً بھی اور باطناً بھی. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ہم سب پر رحم فرما، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین اللہم یا رب آمین العالمین. اللہم آمین. ہم بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں آپ کا. ایک مرتبہ پھر ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اقرا ٹی وی کی جانب سے محترمہ جہان شاہ. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اور اقرا ٹی وی کے ویورز سے اب ہم اجازت چاہیں گے. آج ہم نے بات کی تعلق باللہ کے تعلق سے، ایمان باللہ کے تعلق سے. اصل بات تو یہ ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا انٹروڈکشن، ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم عبد ہیں. عبد یعنی غلام، سلیو. غلام اپنی مرضی سے چوں چرا نہیں کرتا، غلام کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اس کا مالک اسے جیسا آرڈر کرتا ہے اس کو اوبیڈینٹ بن کے وہ تمام آرڈرز فالو کرنے ہیں. دیٹ از واٹ ہی ہیز ٹو ڈو. تو جب ہمیں اللہ کے آرڈرز پورے کرنے ہیں، اور جب ہمیں اللہ کے نبی کی وساطت سے قرآن مجید کے ذریعے اور پھر آپ کی احادیث مبارکہ کے ذریعے تمام تعلیمات زندگی کے ہر شعبے پہ جامع اور مکمل رہنمائی مل چکی ہے، تو اب ہم کہاں بھٹکتے چلے جاتے ہیں؟ اب اگر ہماری زندگی کی راہیں صحیح جگہوں پہ نہیں ہیں تو پھر سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. کہیں ماں باپ سے کچھ کمی کوتاہی تو نہیں رہ گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم نے اپنے بچوں تک دین کو منتقل ہی نہیں کیا؟ آئیے سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ عبداللہ کیسے بننا ہے. اے کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے ماہ رمضان میں اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. ہم اجازت چاہیں گے، کوئی بات کسی کی طبیعت پہ گراں گزری ہو، کسی کو کوئی بات میری بری لگی ہو ہماری، تو ہم معافی چاہیں گے، اور اقرا ٹی وی کے تمام ناظرین سے اجازت چاہیں گے. آپ اگر کوئی ایپیسوڈ مس ہو جائے تو ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل اقرا ٹی وی آفیشیلز پہ دیکھ سکتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.